وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر ربانہ کی چھٹی ویڈیو ہے، تیسری سورہ کے 16 نمبر آیت میں ورڈ ربانہ آیا۔ اس کا ہم اس پوری آیت کا ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل انالیس کریں گے اور بعد میں سینٹینس اسٹرکچر کے لحاظ سے انالیس کریں گے، تاکہ جو لوگ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے ربانہ۔ رب آپ کو پتہ ہے اسم ہے، نہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، اسم پلس ضمیر۔ مورفالوجیکلی اس کا یہ بات ہے کہ صرف کے علم کے مطابق اسم پلس ضمیر ربانہ، اور نحو کے نالج کے مطابق منادہ مضاف ہے، مطلب اس کا بن رہا ہے آر لارڈ۔ انا نا دو ورڈ ہے، تو حرفو انا حرف توکید و نصب پلس اٹیچ ضمیر نا، اور یہ حرف توکید پلس اٹیچ ضمیر اس کا صرف کے لحاظ سے، اور اسم انا ہے یہ نحو کے لحاظ سے، مطلب انڈیڈ وی۔ آمنا اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، حمزہ میم نون، یہ فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ فاعل لگا ہوا ہے۔ تو فعل فاعل مفعول پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ فعل یا تو جملے میں آ جائے گا شروع آخر میں، یا پھر مستتر ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب بنتا ہے وی بلیوڈ۔ جیسے آپ نے حرف عطف واو پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے این، اس کا مطلب ہے سو۔ یہ حرف عطف تعلیل اور نحو کے لحاظ سے بھی اس کا رول حرف عطف کا ہے۔ فغفر، اب یہ غفرہ جو ہے یہ اس کا ماضی ہے، اغفر اس کا امر ہے۔ تو فعل امر دونوں لحاظ سے، صرف نحو کے لحاظ سے میننگ ہے اس کا فرق ہے، معاف کر دو۔ اب کس چیز کے بارے میں وہ آگے آپ ایک ایک حرف کا کریں گے۔ لنا جار مجرور متعلق بالفعل، جو فعل امر گزرا ہے اغفر اس سے متعلق ہے لنا۔ فرس ہمارے لیے معاف کر دیجیے، کیا چیز معاف کی جائے؟ ماضی میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زم، اس کی جمع ذنوب، یعنی سن کی جمع سنز، نا اٹیچ ضمیر ہے ایز اے مفعول بھی، تو مفعول بھی منصوب اس کا نحو کے لحاظ سے اسٹرکچر بن رہا ہے۔ اور سنس ہمارے گناہ، تو اے اللہ کہ ہمارے لیے یہاں سے اسٹارٹ کرے، تو ہم نے یقین کیا تو اس لیے آپ بخش دیں، معاف کر دیں ہمارے لیے ہمارے گناہ۔ واو کنجنکشن عطف مطلب اینڈ کی نا، اب اس کا روٹ یہ ہے واو قاف یا، لاسٹ ورڈ اس کا ناقص ہے، تو جب آپ اس کا امر یا مضارع بنائیں گے تو یہ ڈراپ ہو جائے گا۔ کی نا، اب ایک ورڈ ہے ٹوٹل الفابیٹیکلی کی، تو ایک ورڈ پراپر میننگ رکھ رہا ہے، ایک دنیا اس کے اندر بند ہے کی، یعنی کہ حفاظت، پروٹیکشن۔ نا اٹیچ ضمیر ہے تو فعل امر پلس مفعول بھی جو اٹیچ ضمیر ہے، میننگ بن رہا ہے پروٹیکٹ اس، ہمیں بچائیں، کس سے؟ عذاب سے۔ آئین غال با، یہ اس کا روٹ ہے، عذاب اس کا آگے پراپر اسم ہے ناؤن۔ تو یہاں پہ نحو کے لحاظ سے جو اس آیت میں آ رہا ہے وہ ہے مفعول بھی منصوب، پنشمنٹ، سزا کو عذاب کہتے ہیں عربی میں۔ تو کہہ رہے کہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ اور بچا لے، ہمیں پروٹیکٹ کرے اپنی پنشمنٹ سے۔ ون نار، یعنی کہ اب اس کا دیکھیں کہ یہ نون واو را اس کا وہ روٹ ہے، تو واو نار بنتے ہوئے ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے، چونکہ جو بھی ویک ورڈ ہوگا حمزہ واو یا، وہ گردان کرتے ہوئے اکثر جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے اس کو۔ تو ناور، یہ جیسے آپ نے منور منورہ اس طرح کے ورڈ سنے ہوں گے عربی میں اور اردو میں، تو وہ اس کا یہ روٹ ورڈ ہے نور، اس سے یہ نکلا ہے نار، اسم ہے، مضاف علیہ مجرور ہے، اور دا فائر یعنی آگ، تو کسی بھی چیز کے روشن ہونے کو نور کہتے ہیں، اور اس سے یہ بنا ہے نار۔ ورڈ بائی ورڈ انالیس کے بعد اب ہم اس کے سینٹنسز کا انالیس کرتے ہیں۔ اوپننگ سپلیکیشن جو ہے وہ ظاہر ربانہ سے ہے، منادہ اسم پلس اٹیچ ضمیر، حرف توکید پلس اٹیچ ضمیر، اور فعل پلس اٹیچ ضمیر۔ آر لارڈ انڈیڈ وی ہیو بلیوڈ، تو یہ منادہ ہو گیا اور یہ امفیٹک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، اور یہ اس کا فعل ہو گیا۔ تو گرامیٹیکلی دیکھیں ربانہ ندا وکیٹیوس کا اسٹرکچر رکھتا ہے، انانا یہ اس میں حرف توکید والنصب اور ساتھ میں فاعل، اور آمنا پاسٹ ٹینس ہے، اور
पास्ट वर्ब है और इसके साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा ना। पूरा स्ट्रक्चर क्या बना, रब्बाना, इन्नना, आमन्ना, सबसे पहले मुनादा प्लस हर्फ तौकीद व नस्ब प्लस पूरा जुमला फेलिया, ये इसका स्ट्रक्चर बना, रब्बाना, इन्नना, आमन्ना। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट की जा रही है फॉरगिवनेस के लिए, तो फ़ा हर्फ अत्फ, फिर यहाँ पे अमर, लना जार मजरूर, ज़नूब बना इसम प्लस ज़मीर। सो फॉरगिव अस आवर सिंस, फ़ा यहाँ पे हर्फ अतफ है, फिर फेल अमर है, लना जार मजरूर है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ज़नूब जो है ये ऑब्जेक्ट आपकी वर्ब है, तो फेल अमर प्लस जार मजरूर प्लस मफूल भी। इस फॉरगिवनेस का जो रिक्वेस्ट है उस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब प्रोटेक्शन की जो रिक्वेस्ट की जा रही है उसके लिए ये जुमला आया, वाव अतफ की जो है ये प्रॉपर वर्ड है, ना जो अटैच ज़मीर है कि प्रोटेक्ट कीजिए हमें अज़ाबन नार से। ग्रामेटिकली देखें तो की जो है ये अमर है और ना जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका प्रोनाउन, अज़ाब जो है ऑब्जेक्ट है और नार जो है जेनिटिव नाउन है यानी मुदाफ अलैह। क्या बन रहा है स्ट्रक्चर, फेल अमर प्लस मफूल भी प्लस मुदाफ अलैह। अब इसमें की कुरानिक जो ग्रामर पैटर्न्स हैं, सबसे पहले कॉज यानी कि जो रिक्वेस्ट करनी, स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट, द बिलीवर्स फर्स्ट मेंशन देयर फेथ एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अब इसमें देखिए ये एम्फेटिक स्टेटमेंट है, इन्ना ना आमन्ना, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी मग़फ़िरत की, माफ़ी की और फॉरगिवनेस के लिए। तो बेशक रब्बाना इन्ना आमन्ना और फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ये इसका जो की पॉइंट्स हैं। इसमें मल्टीपल इम्पेरेटिव यूज़ हुए, जैसे इससे पहले रब्बाना में भी अफ़रीक़ साबित, इसमें भी इग़फ़िर और की जो है ये फ़िल अमर यूज़ हुए हैं, ठीक है। पोजेसिव कंस्ट्रक्शन है, ज़ुनूबना अज़ाबन नार, ये हमारे पास मुदाफ़ प्लस मुदाफ़ इलैह के स्ट्रक्चर पे आए, ज़ुनूबना और अज़ाबन नार। उसके बाद हमारे पास 7वां नंबर आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको इधर ही क्लोज़ करते हैं वीडियो को। आप चाहे रब्बाना इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं और ख़ुद से याद भी कर सकते हैं। मेरा मकसद है बेसिक टू एडवांस अरबी सिखाने के बाद इस तरह वर्ड बाई वर्ड और सेंटेंस बाई स्ट्रक्चर के लिहाज से एनालिस करके देना, ताकि आप लोग अहादीस और कुरान मजीद और दीगर अरबी कुतुब खुद से पढ़ें और तराजम और उनमें जो कमी पेशी है उससे बातें। इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सब मुस्लिम जो है बेसिक टू एडवांस अरबी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। जज़ाकल्लाह।